بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شاہ بیگا نے جب سفر کا آغاز کیا تو حضرت شاہ بہاول بھی آپ کے ساتھ حضرت شاہ ابو المعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں درویش جب عزم سفر ہوئے تو راستے میں حضرت میرا شاہ ایک جگہ حقہ پینے کے لیے رکے۔ یک لخت حضرت شاہ بہاول غائب ہو گئے۔ انہوں نے شاہ بہاول کو بہت تلاش کیا، ناچار تنہا سفر جاری رکھا۔ ادھر شاہ بہاول غیبی مدد سے میرا شاہ سے پہلے شاہ ابو المعالی کی درسگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت شاہ ابو المعالی نے یوں اکیلے شاہ بہاول کو دیکھا تو فرمایا، شاہ بہاول تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ عرض کی، حضرت جی پیچھے آ رہے ہیں۔ شاہ ابو المعالی نے فرمایا، جاؤ ان کو بھی لے آؤ۔ شاہ بہاول حکم کی تعمیل میں فوراً چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات میرا شاہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ حضرت شاہ بہاول مسکرا دیے، فرمایا، چلیں حضرت یاد فرما رہے ہیں۔ دونوں درویش باتیں کرتے ہوئے شاہ ابو المعالی کی خانقاہ میں پہنچے۔ حضرت شاہ ابو المعالی نے میرا شاہ کو دیکھتے ہی فرمایا، میرا شاہ تمہارا رفیق یعنی حقہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ حضرت میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا، تو پھر بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو روحانیت کے اسرار و رموز سکھائے، سلوک کے درس دیے، ذکر کی تلقین کی۔ آپ کو پھر اپنے ساتھ ذکر کرایا۔ ذکر کے اثرات سے آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو آپ کو مرشد شاہ ابو المعالی نے کوہرام کے لیے روانہ کیا۔ یہاں آ کر میرا شاہ فاضل قانون کوکی مسجد میں ٹھہرے۔ میرا شاہ کئی روز تک روزے رکھتے اور صرف ایک روٹی اور پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت میرا شاہ کو شاہ ابو المعالی سے اتنی عقیدت تھی کہ ایک مرتبہ ان کو شاہ ابو المعالی کی داڑھی کا بال بوریا پر گرا ہوا ملا۔ آپ نے اس بال کو اتنا سنبھال کے رکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تب بھی وہ آپ کے سامان میں موجود پڑا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابو المعالی سے کہا، بظاہر تو آپ میں کوئی قابلیت نظر نہیں آتی، لیکن آپ خدا کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت اور صاحب حسن و جمال کنیزیں موجود تھیں، لیکن وہ ایک مہت رانی پر عاشق ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو بڑا اون کیا مگر وہ اس خاک روبہ کے عشق سے باز نہ آیا اور اس کے عشق میں ایسا غرق ہو گیا کہ تمام خوبصورت کنیزیں اس غارت گر خاک روبہ پر رشک کرنے لگیں اور اس کے مراتب ایسے بلند ہو گئے جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو یقیناً بادشاہ کو خاک روبہ میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہوگی جو اس کو دوسری مالکاؤں میں نظر نہیں آئی۔ یہ سن کر معترض چپ ہو گیا۔